أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. تمہاری عورتیں گویا تمہاری کھیتیاں ہیں، تو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ ایک دن تمہیں اس سے ضرور ملنا ہے. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، اور مسلمانوں اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ اس کی آڑ لے کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور صلح صفائی کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے سورہ بقرہ کی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 223 اور 224 میں رب تبارک و تعالی عورتوں کے حوالے سے اس سے پہلے کی آیت میں ان مسئلوں کو بیان فرمایا جو ان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، یعنی ایام ماہواری کے حوالے سے فرمایا کہ جب وہ ان حالات سے دوچار ہوں، ایسے حالتوں میں ہوں، تو شوہروں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیویوں سے ہم بستری کرے، اپنے بیویوں کے ساتھ مجامعات کرے، کیونکہ وہ ناپاکی اور گندگی کی چیز ہے، تو اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس سے پھر تمہیں نہیں روکنا ہے، روکا نہیں جاتا ہے، بلکہ تم اپنے ضروریات، اپنے خواہشات کو پورے کر سکتے ہو. پھر ہم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے اور سب سے زیادہ تزکیہ اور پاکیزگی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو ایسے لوگ دوست ہوتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اسی طرح سے یہودیوں اور مشرکوں کے حوالے سے بتایا کہ کفار مکہ کا زمانے جاہلیت میں جو رواج تھا کہ وہ ایام ماہواری کی حالت میں اس دوران اپنے بیویوں کو جو ہے اپنے گھروں سے جدا کر دیتے اور ایک مخصوص کمرے میں ان کو بند کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا یا اور کوئی چیز وہ استعمال نہیں کرتے. اگر کسی برتن کو ہاتھ لگا دیتے تو اس برتن کو بھی وہ الگ کر دیتے تھے. تو اس طرح سے گری ہوئی نظروں سے ان کا جو ہے یہ طریقہ تھا کہ عورتوں کو اس حالت میں دیکھتے تھے. لیکن اللہ نے اسلام کے ذریعے سے اس دنیا کے تمام عورتوں کو جو ہے عزت بخشی اور فرمایا کہ وہ ایسے نفرت کے لائق نہیں ہے، وہ ایسے حقیر نگاہوں سے دیکھے جانے کے لائق نہیں، بلکہ وہ بھی عزت کے مستحق ہیں. ان کو بھی تم برابری کا حق دو اور اپنے گھروں سے ان کو نہ نکالو بلکہ گھر ہی میں رہنے دو. ان کے بستروں کو بھی الگ نہ کرو. ہاں بس جو مجامعات کے کام ہیں میاں بیوی کے تعلقات، وہ اس سے تمہیں رکنا ہے پاک ہونے تک. اب یہاں پر فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو جس طرح سے چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. یعنی
صحبت کے طریقے جو ہوتے ہیں اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اولاد کا ذریعہ جو کہ فرج ہے، اسی فرج میں، اسی شرمگاہ میں تمہیں جو ہے آنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں دوسری طرف، جس کو لواطت کہتے ہیں، تو وہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اس طرح سے اللہ نے اس کو سختی سے منع فرمایا کہ وہ کھیتی یعنی اولاد کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد کا ذریعہ تو ادھر ہے۔ تو اس لیے مردوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو مقدم کیا ہے تم اپنے نفس کو بھی اسی طرف سے مقدم کرو، اور شیطانوں کی طرف نہ جاؤ، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ اس کے رسول کے غضب کو دعوت نہ دو کہ یہ جو ہے ظلم ہو جائے گا تمہارے جانوں پر، کہ تم نے جو اس طرح سے اگر کیا تو تم ظالم کہلاؤ گے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ عورت و مرد کے تعلقات میں ناپاک اور غیر فطری رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہاں پر پسند فرمایا ہے اور پاکیزگی کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکموں پر چلا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کو دستور العمل بنا لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہیں، خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ سے ملنے کا ان کو یقین ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک دن ہم کو ضرور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی ایسے غلط کام نہیں کرتے ہیں، حرام کام وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے مردوں کو، ایسے مومن مردوں عورتوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین ہیں، ثواب کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ جن کی زبانیں قسم کے بارے میں بات بات پر جو ہے قسمیں کھا لیتے ہیں، آزاد ہوتی ہیں زبانیں، چونکہ اللہ نے زبانوں پر بظاہر تو روک نہیں لگایا، جیسے اور جانوروں کے اوپر جیسے لوگ روک لگا دیتے ہیں، گھوڑے کو جو ہے لگام لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ادھر ادھر نہ بھٹکے اور اس پر قابو رہے، تو اللہ نے ہماری زبانوں کو آزادی دی ہے۔ اور آزادی کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے کچھ بھی زبان سے بکو، کچھ بھی لایانی باتیں کرو، لغو باتیں کرو، بیکار چیزیں کرو، کچھ بھی بناوٹی کہانی سناؤ کسی کو، یا ایسی باتیں کرو کہ لوگ جو ہے ہنس ہنس کر جو ہے پاگل ہو جائے۔ تو اس طرح سے کامیڈی کرتے ہیں جو کہ اسلام میں وہ بھی حرام ہے، ایسی کامیڈیوں بناوٹی طور پہ جو ہے جھوٹی باتیں کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے قسموں کے حوالے سے فرمایا اور کہا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے ناموں کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بنایا کرو، یعنی کوئی بھی کام کر کے اس کو یہ کہنا کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے، یا نیکی نہ کرنے کے لیے بہانہ بنا لینا کہ میں نے تو اللہ کے نام کی قسم کھا لی ہے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ نیکی کے کام کے لیے قسمیں کھا لیتا ہے تو اس کو قسم توڑنا ہے، توڑ کر کے اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، لیکن نیکی سے رکنا نہیں ہے۔ ہاں، برائی کے کاموں سے رکنا چاہیے، اور اس پر اگر قسم کھاتے ہیں تو اچھی چیز ہے۔ یہاں پر شان نزول علماء نے یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت نعمان ابن بشیر، ان کے درمیان کچھ تناؤ پیدا ہو گیا تھا، دونوں صحابی ہیں، اور اس طرح سے پھر جو ہے انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے گھر میں کھاؤں گا پیوں گا، نہ ان سے بات کروں گا، حتیٰ کہ ان کے مخالفین سے اگر کبھی کچھ جھگڑا ہو جائے تو میں ان میں صلح بھی نہیں کراؤں گا۔ اس طرح کی انہوں نے قسم کھا لی، اور بعد میں حضور کو جب پتہ چلا تو حضور نے ان کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ اس طرح سے تمہیں نہیں قسمیں کھانی چاہیے۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ بات بات پر اللہ کے ناموں کو قسموں کا نشانہ بنا کر کے یہ ناموں کی توہین ہے،
تو جو لوگ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اس کے جھوٹے ہونے کی جو ہے پہچان ہوتی ہے کہ جو انسان جھوٹا ہے جو بات بات پر قسمیں کھا لے، اور اور قسمیں کھانے سے انسان کے رزق گھٹ جاتے ہیں، اس کی عمر کے اندر جو ہے کمی آ جاتی ہے، تو بے برکتی اور بددیانتی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو منع فرمایا اور کہا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور صلح صفائی کرانے سے رک جانے کے بارے میں تم جو ہے یہ کہنا کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے اس لیے میں دونوں کے درمیان جو ہے صلح نہیں کرا سکتا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ بلکہ تمہیں اگر انصاف کرنے کا تو موقع ملے تو تم ضرور لوگوں کے درمیان رہو اور انصاف کرو، تاکہ سماج میں جو ہے بھائی چارگی بنی رہے، سماج میں جو ہے اتحاد اور اتفاق کی چیزیں قائم رہے۔ رب نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا الہ العالمین یا غفور الرحیم، یعنی سننے سے زیادہ ہم سب آیت مبارکہ پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔